الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بغیر شک کے، بے شک تحقیق جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ انعام یافتہ ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ میرے پیارے بیٹے، میری پیاری بیٹی، آئیے عرض کروں، نیکوکار کون ہے اور بدکار اور فجار کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو نیکی کرنے والے ہیں، نیک اعمال کو اپنانے والے ہیں، وہ نیکوکار ہیں۔ نیکی کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ کام جس کو کرنے کا رسول پاک اور رب نے حکم دیا اس کو کرنا نیکی ہے، اور جس کام سے روک دیا گیا بندے کا رک جانا یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرما دیا، میرے بندو شک نہ کرنا، جو میرے نیکوکار بندے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والے ہیں۔ نیکی اللہ سے دوستی، نیکی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ، نیکی اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ۔ اسی طرح گناہگار کون ہے؟ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے گناہگار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ بس یہ بندہ مومن، اللہ کی بندی جان لے کہ فجار، گناہگار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو بدی کرتے ہیں، اور بدی اللہ سے دور کرتی ہے، بدی اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے، بدی اللہ کے عذاب کا مستحق کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آئیے عرض کروں، نیکی کے انعامات اللہ کس طرح دیتا ہے اور گناہوں کا عذاب اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اصحابی، آپ تمام زندگی رسول پاک کی صحبت میں رہے، رسول پاک کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ روایت فرماتے ہیں، میں 8 سال کی عمر سے رسول پاک کی خدمت میں رہا۔ جو سب سے پہلی نصیحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ٹھیک وضو کیا کرو، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔
اگر تم ٹھیک ٹھیک وضو کرو گے اللہ کے فرشتے تم سے محبت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ہر وقت باوضو رہو گے موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نہیں بھولو گے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے نصیحت فرمائی اے انس بن مالک، نماز کی پابندی کرو، نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھو۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا کیا ہے۔ لوگ سب سے پہلی بات وضو ٹھیک ٹھیک نہیں کرتے، جو نبی پاک کا ارشاد ہے بہترین طریقے سے سنتے نبی کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ ایسے منہ پر چھینٹے مار لیے، جلدی جلدی منہ پر چھینٹے مار کے وضو سے فارغ ہو گیا، ایسا نہیں۔ فرائض کا خیال کریں، سنتوں کا خیال کریں، مستحبات کا خیال کریں، یہ وضو بہترین وضو کہلائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انس بن مالک نماز کی پابندی کرو اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، یعنی جس طرح رسول پاک نے تعلیم دی۔ پہلے قیام کرو، دائیں بائیں نہ ہلتے پھرو، خارشیں نہ کرتے پھرو، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلتے پھرو، اپنی داڑھی کو نہ ہلاتے پھرو، ٹھیک ٹھیک نماز پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس بن مالک، اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز پسند ہے، قیام بہترین، رکوع بہترین، جس طرح سے رسول پاک نے کر کے دکھایا۔ علماء کرام نے ہمیں تعلیم دی سجدہ بہترین طریقے سے ادا کرو، پھر قوما کرو، سجدہ کرو، جلسہ کرو، ہر رکن کو بہترین ادا کرو۔ نبی پاک فرماتے اللہ کو ایسی نماز پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ ہم باہر ہنستے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، مذاق کرتے رہیں گے، گھر پہنچے تو منہ سوج گیا، نہ سلام کیا، نہ ڈھنگ سے بات کی، ساری بدخلقیاں گھر پہ ہی نازل ہوتی ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نبی پاک کا دین قبول کیا ہے تو عمل کر کے اس کی قبولیت کو ثابت کرو۔ نبی پاک نے فرمایا گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا راہ چلتے ہوئے ہر مسلمان کو سلام کرو۔ ہم جس کو پہچانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے اگر کسی کو نہ پہچانتے ہو ہم سلام کر دیں، وہ جواب دینے والا بھی حیران ہوتا ہے تو میں تو اس کو جانتا نہیں، پتہ نہیں کیوں سلام کیا، اس کی کیا نیت ہے۔ نہیں، اس سے بڑا اور پہچان اور بڑی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ جو تیرا رب ہے وہ اس کا بھی رب ہے، جو مسلمان مومن ہے، جو تیرا رسول ہے اس کا بھی وہی رسول ہے، جس قرآن پاک پر تو ایمان لایا ہے وہ بھی اسی قرآن پاک پر ایمان لایا ہے۔ اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہر راہ چلتے مسلمان کو سلام کرو، اس سے تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، حلاوت حاصل ہوگی۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں راہ رستے پر چلتے چلتے اگر تم سے گناہ ہو جائے گا اسلام کے صدقے اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ بد نظری ہو گئی، کسی کو حرام دیکھ لیا، چلتے چلتے منہ سے غلط بات نکل گئی اور کوئی گناہ ہو گیا، اس عمل کے صدقے رسول پاک فرماتے ہیں راہ چلتے جو گناہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مسلمان کو سلام کرنے کے وسیلے سے وہ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مسلمان سے ایک لمحے کے لیے بھی حسد نہ کرو، یہ مجھ محمد کا طریقہ ہے۔ جس طرح سے یہ نیک اعمال چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، نیکیاں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا کرتے ہیں، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہی نیکیاں انعام کا ذریعہ بن جائیں گی، رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی۔
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اسی طرح سے گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ نافرمانیاں ہمیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 گناہ ایسے ہیں اگر انہیں نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، عذاب کے بغیر یہ بندہ بخشش نہیں پائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 گناہ کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے تکبر، پھر فرمایا دوسرا گناہ، اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت کرنا، پھر تیسرا گناہ نبی پاک نے فرمایا حسد کرنا، اور چوتھا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدگمانی کرنا۔ جب تک یہ 4 گناہ چھوڑو گے نہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں، 6 طبقے ایسے ہیں، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، میزان نہیں لگا ہوگا، اللہ کا حکم آئے گا، حساب و کتاب سے پہلے ان کو اٹھا کر جہنم میں دھونس دیا جائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 گروہ کون سے ہیں جنہیں حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے وڈیرے، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اپنی حکومتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا مروا دیا۔ دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا حاکم، وزیر اعلیٰ بن گیا، منسٹر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، حاکم، یہ ظالم عدل تو نہیں کرتا، یہ ظالم کسی کی مدد تو نہیں کرتا، بس اس کو اپنی زندگی سے ہے، اس کو پرتعیش گزارنا ہے، ظلم کرنا ہے، کسی کو عدل نہیں دینا۔ دوسرے حاکم، ان کو بغیر حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا گروہ ان عربوں کا ہے جو قوم پرستی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں تعصب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ عرب جو قوم پرستی کرتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، میزان نہیں لگا ہوگا، اس سے پہلے ان کو جہنم میں دھونس دیا جائے گا۔ 5واں اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ تاجر ہیں جو خیانت کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، پیسے کچھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم یہ ناجائز کر رہے ہیں لیکن باز نہیں آتے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے 6واں طبقہ جن کو حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ دیہاتی جاہل۔ پوچھو بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں میں نے تو سیکھی نہیں ہے۔ او بھائی قرآن پاک آتا ہے، ابا جی نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ او بھائی یہ اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم کرے، ابا جی کا فرض نہیں تھا۔ نماز خود سیکھو، اللہ کا دین خود سیکھو۔ اگر ماں باپ سکھاتے تو ان کو اس کا اجر ملتا، لیکن یہ کسی کے اوپر ذمہ نہیں ہے، ہر بندے کو خود کرنا ہے۔ تو دیہات کے لوگ دین سیکھا ہی نہیں، جہالت میں ہی مر گئے، کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آیا۔ یہ وہ 6 طبقے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آج نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کے حدیث پاک ہے 4 گناہ ایسے ہیں اگر انہیں نہ چھوڑا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ سب سے پہلا تکبر۔ تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو سپیریئر بنانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے، وہ تکبر کرے کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے علم دے دیا، جس کو علم نہیں ہے اس کو حقیر جانے، تکبر۔ اللہ نے حسن دے دیا،
کسی کا رنگ کالا ہے اس کو حقیر جانے، یہ حسن کا تکبر۔ اللہ نے کسی کو دولت دے دی، کوئی غریب مسکین ہے اس کو حقیر جانے، یہ دولت کا تکبر۔ اگر کسی کو اللہ نے طاقت دے دی، کمزور کو حقیر جانے، یہ تکبر۔ اور تکبر کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔ اتنا ظالم بادشاہ، کوئی سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی فوج کا کمانڈر، اللہ نے اسے بڑی طاقت دی تھی، بڑی قوت دی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے ابن مغیرہ اس کا نام تھا۔ یہ جب چلتا تھا دنیا دیکھتی تھی، سینہ پھلا کے، گردن اکڑی ہوئی ہے، ہاتھ دائیں بائیں مارتا تھا، بڑا مٹک مٹک کے چلتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، عزت کے لوگوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی، خدا کے نیک بندے حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اللہ کے ولی کے سامنے سے گزرا، اس خدا کے ولی نے دیکھ کے کہا او جانے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے، عاجزی اختیار کرو۔ وہ تکبر کے مارے، اپنی قوت طاقت کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا، پلٹ کے اس اللہ کے ولی سے کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اس اللہ کے ولی نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تجھے جان کے یہ لفظ کہے ہیں۔ پھر اس خدا کے ولی نے کہا تو تیری ابتدا ناپاک نطفہ، سن اپنی حقیقت، تیری ابتدا ناپاک نطفہ اور تیرا انجام سڑی ہوئی سڑان سے بھرپور، یہ تیری لاش، اور ابھی تو گندگی اٹھائے پھر رہا ہے، یہ تیری حقیقت ہے، اور تو کون ہے؟ سن کے اس کا دل کانپ گیا، آنکھیں جھک گئی، آنکھیں پرنم ہو گئی۔ کہتا ہے بابا جی آپ نے حق اور سچ فرمایا، پھر اس کی موت آ گئی، کبھی گردن نہ کڑائی، اس کی موت آ گئی، کبھی تکبر نہ کیا۔ میرے بھائی جب تک موت نہ آئے توبہ کا در کھلا ہوا ہے، بندہ توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مراتب دیتا ہے۔ جو تکبر کرتا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ غیبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کو بیان کرے تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے، اگر کسی میں عیب نہ ہو اور اس کو وہ بیان کرے یہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت تو یہ ہے کہ تم کسی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کرو کہ اس کو اچھی نہ لگے۔ تیسرا گناہ حسد، رسول پاک فرماتے ہیں عائشہ اگر تم چاہتی اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے، کسی مسلمان سے حسد نہ کرنا، بدگمانی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہر ایک سے اچھا گمان کرو، ہر ایک کے لیے بھلا سوچو، ہر ایک کے لیے خیر سوچو۔ بدگمانی بھی ان گناہوں میں ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔